ناظرین کرام، صاحب رحیق المختوم نے اہل عرب کے کچھ مزید خصائل کا بھی مختصراً تذکرہ کیا ہے کہ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت عزائم کی تنفیذ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو عزت و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جایا کرتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ اس میں ضد بھی شامل ہو جاتی تھی۔ وہ ایسے ضدی بھی تھے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ماننے کے باوجود اس ضد کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حلم اور بردباری اور سنجیدگی بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب یوں سمجھیے کہ نادر الوجود ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، اہل عرب کی ایک اور خوبی بدوی سادگی بھی تھی، یعنی تمدن کی آلائشوں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی باقی تھی، امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بد عہدی سے دور رہتے تھے اور متنفر رہتے تھے۔ ممتاز مستشرق فلپ کے ہٹی نے لکھا ہے کہ عربوں کے درمیان اگرچہ پانی اور چراگاہوں کے بارے میں رقابت اکثر کشمکش کا باعث بنتی تھی اور قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھا اور کشت و کشتار پر مجبور کر دیا کرتی تھی، لیکن دوسری طرف سے ان کے اندر کمزوری اور عاجزی کے احساس نے ہی ان کے مزاج کی سختی اور لجاجت کے مقابلے میں اس فکر کو ہوا دی تھی کہ سبھی ایک مقدس رسم کے محتاج ہیں، اور ایسی سرزمین میں جہاں مہمان سرائے اور مسافر خانے نہ ہونے کے برابر ہیں، مہمانوں کی ضیافت سے بچنا ان کے اخلاق اور عزت کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، علم و فن سے عربوں کی آگاہی کے بارے میں تاریخی حوالوں میں متضاد چیزیں ملتی ہیں۔ ایک ایرانی مورخ مہدی پیشوائی لکھتے ہیں کہ بعض دانشوروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں کے یہاں مختلف طرح کے علوم جیسے طب، ستارہ شناسی، قیافہ شناسی وغیرہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ مبالغہ آمیزی لگتا ہے کہ عربوں کی آگہی ان علوم و فنون سے ایک علم و فن کی حد تک منظم اور مرتب شکل میں نہیں تھی، بلکہ ایک سطحی اور بکھری ہوئی معلومات کی شکل میں تھی جو ان کو حدث و گمان اور قبیلے کے بڑے بوڑھے مرد اور عورتوں سے سن سنا کر ہی حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا اس طرح کی معلومات کو علم تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ ستارہ شناسی کے سلسلے میں عربوں کی آگہی صرف بعض ستاروں کے وقت طلوع اور غروب تک محدود تھی، وہ بھی صرف اسی بنا پر تھی کہ اس وسیع و عریض صحرا میں راستوں کی تلاش یا شب و روز کے اوقات کو معلوم کیا جا سکے۔ پھر طب کے بارے میں ان کی آگہی ابن خلدون کے مطابق اس طرح سے تھی کہ طب کے بارے میں معلومات عام طور سے بعض لوگوں میں مختصر اور محدود تجربات کی بنیاد پر تھی، اور علم طب وراثتی طور پر قبیلے کے بڑے بوڑھوں کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہو جایا کرتا تھا، ان کی اولاد تک اس طرح پہنچا کرتا تھا۔ عرب طرز معاشرت پر بات کرتے ہوئے فلپ کے ہٹی لکھتے ہیں کہ اہل عرب میں قبائلی تعصب اس حد تک تھا کہ اسے قبیلے کی روح قرار دیا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص بے انتہا اپنے قبیلے کے افراد سے وابستہ تھا۔ مجموعی طور پر صحرا نشینوں میں قبیلہ جاتی تعصب وطن پرستی کے تعصب کی مانند تھا۔ دین اسلام اس طرح کے اندھے قبائلی تعصب کی مذمت کرتا ہے اور اسے جاہلانہ اور غیر منطقی قرار دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے عصبیت کی بنا پر قتل کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عصبیت کی بنیاد پر مارا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی کلچر نے انتقامی روایات کو فروغ دیا۔ عرب میں اس وقت کوئی ایسی مرکزی حکومت یا کمیٹی تو موجود نہیں تھی جو لوگوں کے اختلافات کو ختم کر سکے اور وہاں پر عدل اور انصاف قائم کر سکے۔ جس پر ظلم و ستم ہوتا تھا وہ اپنا انتقام
خود لیتا تھا، اور اگر ظالم دوسرے قبیلے کا ہوا کرتا تھا تو مظلوم کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا بدلہ اس قبیلے کے تمام افراد سے لیتے، اور یہ چیز عربوں میں بہت عام ہوا کرتی تھی۔ علامہ طباطبائی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن دو قبیلوں کے درمیان اس قسم کا تفاخر شروع ہوا، ہر ایک نے اپنے قبیلے کے افتخارات بیان کرنے شروع کر دیے، اور دونوں جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہماری خوبیاں اور قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس موقع پر دونوں کی تعداد کو شمار کیا گیا، زندہ لوگوں کی سر شماری مفید ثابت نہیں ہوئی تو مردوں کو شمار کرنے کی نوبت آ گئی، اور دونوں طرف کے لوگ قبرستان گئے اور اپنے مردوں تک کو شمار کرنے لگے۔ قرآن مجید نے ان کے اس جاہلانہ اور غیر عاقلانہ طرز عمل کی اس طرح مذمت فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ بدو عرب اپنے قبیلے کے علاوہ دوسروں سے دوستی اور محبت نہیں کرتے تھے، ان کا دائرہ فکر اور فہم صرف اپنے قبیلے تک ہی محدود رہتا تھا۔ یہ لوگ اس قدر متعصب اور قبیلہ پرست ہوا کرتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں صرف اپنے لیے چاہتے تھے، اور سب سے زیادہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا فائدہ چاہتے تھے۔ جیسا کہ ان میں سے کسی نے زمانہ اسلام میں اپنی جاہلیت کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس طرح سے دعا کی کہ اے خدا مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔